اگر آپ کے سامنے یہ پیشکش رکھی جائے کہ دولت لے لو، حکومت لے لو، عرب کی ساری سرداری لے لو، بس اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ پیشکش کسی عام شخص کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ پیشکش ابو جہل جیسے سخت مخالفوں کی مجلس سے نکلی تھی، اور سامنے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس لمحے کی طرف چلتے ہیں جہاں دنیا کی سب سے بڑی استقامت سامنے آئی۔ صفا کی پکار کے بعد ظلم بڑھ چکا تھا، مگر ایک مسئلہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت جاری تھی، لوگ چھپ چھپ کر ایمان لا رہے تھے۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے مذاق کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے دباؤ ڈالا، مگر یہ شخص نہیں رکا۔ اب ایک اور طریقہ آزماتے ہیں۔ انہوں نے عتبہ بن ربیع کو منتخب کیا۔ وہ نرم لہجے میں آئے، بیٹھے اور کہا، اے محمد، اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا دیں گے۔ اگر بادشاہت چاہتے ہو تو تمہیں بادشاہ مان لیں گے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو ہم بہترین علاج کرائیں گے۔ یہ پیشکش مذاق نہ تھی، یہ مکمل سنجیدہ تھی۔ قریش تیار تھے ہر قیمت دینے کو، سوائے اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سنا، بیچ میں نہ ٹوکا، اور پھر فرمایا، کیا آپ بات مکمل کر چکے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کی تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ الفاظ بہتے گئے، آیات گونجتی گئی۔ جب سجدہ کی آیت آئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ عتبہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ سن کر آیا تھا اور بدل کر واپس گیا۔ واپس جا کر اس نے کہا، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ نہ شاعری ہے، نہ جادو، نہ کہانت، یہ کچھ اور ہے۔ جب لالچ ناکام ہوا تو انہوں نے دباؤ بڑھایا۔ اب رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف، ابو طالب۔ قریش نے کہا، اپنے بھتیجے کو روک لو، ورنہ ہم مقابلہ کریں گے۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، کہا، بھتیجے، اپنی جان اور میری عمر کا خیال کرو۔ یہ لمحہ آسان نہ تھا۔ نبوت ایک طرف، چچا کی محبت ایک طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں۔ یہ الفاظ صرف جواب نہ تھے، یہ اعلان استقامت تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان نے گواہی دی کہ یہ مشن رکنے والا نہیں۔ ابو طالب کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب لالچ ناکام ہوا، جب دباؤ ناکام ہوا، تو قریش نے آخری ہتھیار استعمال کیا، سماجی بائیکاٹ۔ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، قسم کھائی، نہ بنو ہاشم سے خرید و فروخت ہوگی، نہ شادی بیاہ ہوگا، نہ میل جول ہوگا، نہ بات چیت ہوگی۔
یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کی دیوار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تھا، یہ پورے خاندان کے خلاف تھا، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا نہیں۔ ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ مکہ کے ایک تنگ درے میں، جسے شیب بن ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں پناہ لی گئی۔ یہ کوئی آرام دہ جگہ نہ تھی، پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی، گرمی میں جھلساتی ہوئی زمین، سردی میں کاٹتی ہوئی ہوا، مگر وہاں ایمان تھا۔ 3 سال، سوچئے 3 سال مکمل محاصرہ، کھانا ختم ہو جاتا، درختوں کے پتے کھائے جاتے، بچوں کی رونے کی آواز رات کی خاموشی کو چیر دیتی، کبھی کبھار کوئی نرم دل شخص خفیہ طور پر کچھ اناج پہنچا دیتا، مگر اکثر پیٹ خالی رہتے۔ یہ صرف بھوک نہ تھی، یہ آزمائش تھی۔ ان سخت حالات میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ نہ آیا، نہ غصہ، نہ مایوسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا حوصلہ بڑھاتے، قرآن کی آیات سناتے، کہتے یہ سب عارضی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں نبوت صرف پیغام نہ تھی، رہنمائی تھی، قیادت تھی، صبر کی عملی مثال تھی۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہ لائے تھے، مگر حفاظت میں پیچھے نہ ہٹے، رات کو بستر بدل دیتے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سلاتے اور کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں کوئی خفیہ حملہ نہ کرے۔ یہ محبت تھی، یہ خاندانی غیرت تھی۔ خدیجہ بنت خویلد، وہ خاتون جو مکہ کی معزز اور مالدار تاجرہ تھی، اب تنگ وادی میں بھوک برداشت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے لگا دیا، آرام چھوڑ دیا، عیش چھوڑ دی، مگر شکوہ نہ کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جس کا بدلہ اللہ نے جنت میں محل کی خوشخبری دے کر دیا۔ 3 سال گزر گئے، مکہ کے چند نرم دل افراد کو احساس ہوا کہ یہ ظلم ہے۔ انہوں نے معاہدہ دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ جب کعبہ سے معاہدہ نکالا گیا تو حیرت انگیز منظر تھا۔ دیمک نے پورا کاغذ کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ اللہ نے معاہدے کو مٹا دیا ہے۔ یہ خاموش معجزہ تھا۔ قریش کو شرمندگی ہوئی، بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب سے واپسی ہوئی۔ لوگ کمزور ہو چکے تھے، جسم تھکے ہوئے، مگر ایمان کے پہلے سے زیادہ مضبوط۔ مگر آزمائش ختم نہ ہوئی تھی۔ اسی سال 2 بڑے سائے اٹھ گئے۔ سب سے پہلے ابو طالب کا انتقال۔ وہ ڈھال جو باہر سے حفاظت کر رہی تھی ہٹ گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد خدیجہ بنت خویلد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ وہ دل تھا جو گھر کے اندر سہارا تھا۔ یہ سال عام الحزن کہلایا، یعنی غم کا سال۔ سوچئے، جس نے قوم کا بائیکاٹ برداشت کیا وہ اب ذاتی غم میں تھا، مگر مشن نہیں رکا، دعوت جاری ہے۔ یہ 3 سال ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کہ انقلاب آسانی سے نہیں آتا، کہ سچائی قربانی مانگتی ہے، کہ اللہ کے راستے میں تنہائی بھی آتی ہے، بھوک بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے،
مگر آخر کار اللہ مدد کرتا ہے۔ شیب ابی طالب کی راتیں اسلام کی تاریخ کا خاموش باب ہیں، مگر انہی راتوں نے ایمان کو فولاد بنایا۔ سوچئے، تنگ وادی میں کمزور جسم مگر مضبوط ایمان۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ جائیں گے، مگر وہ مزید مضبوط ہو کر نکلے۔ اب مکہ کی زمین تنگ ہو رہی تھی اور اللہ ایک نئی زمین تیار کر رہا تھا۔ کیا وہ زمین یثرب تھی؟ کیا اگلا مرحلہ ہجرت تھا، یا اس سے پہلے ایک آسمانی سفر؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے طائف کا سفر، پتھروں کی بارش، اور پھر معراج کی وہ رات جہاں زمین کا غم آسمان کی تسلی میں بدل گیا۔